میرے آقا نے فرمایا الا ان الکذب یسود البدن، کہ جھوٹ بولنے والے کا انسان جو ہے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بأدابه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله على الكاذبين، صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تاجدار مدینہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے حضور فضیلت الشیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے فضل کرم سے مجھے اندر خوشی کا موقع ملا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جانبین کو اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ بے شک حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سچ کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ فرمایا جب انسان سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا اللہ کریم اس کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ کریم اس کو جہنم میں سزا دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا الا ان الکذب یسود البدن، کہ جھوٹ بولنے والے کا انسان جو ہے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسوا ہونے کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ جھوٹ بولنے کی۔ ایک بندہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے آقا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا پڑھ۔ کہنے لگا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن میں نے لوگوں سے پوچھا ہے کہ وہ گناہ آپ کی طرف گناہ ہے، آپ کی طرف حد لازم ہوتی ہے، لیکن میں ان گناہوں سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بتا کون سے گناہ ہیں؟ کہتا ہے میں چوری بھی کرنا پسند کرتا ہوں، اللہ زنا کرنا بھی پسند کرتا ہوں، اللہ جھوٹ بولنا بھی پسند کرتا ہوں، غیبت کرنا بھی پسند کرتا ہوں۔ اللہ ان گناہوں سے مجھ کو محبت ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں اس شرط پر کہ میں ان گناہوں کو نہ چھوڑوں۔ ہاں اس نے کہا، عرض کیا تھا آپ مجھے میری قناعت کریں کہ ایک گناہ کے بارے میں مجھے فرما دیں پھر میں چھوڑ دوں، باقی میں کرتا رہوں۔ میرے گھر پر میں کلمہ پڑھ،
झूठ बोलना छोड़ दे, तू मुसलमान रहेगा। तू वो गुनाह भी करता रहे लेकिन तू झूठ बोलना छोड़ दे। खैर जब वो कलमा पढ़ के बाहर निकला, शराब खाने में पहुंचा, शराब पीने लगा, तो दिल में ख्याल आया कि मैंने तो अपने आका से वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने शराब पी, अल्लाह अकबर। तो मैं जब मेरे आका ने मुझसे पूछ लिया क्या तूने शराब पी है, झूठ बोलना मैंने छोड़ दिया है, तो जब मैं सच बोलूंगा कि मैंने शराब पी है तो सहाबा के सामने मुझे रुसवा होना पड़ेगा, मेरी बेइज्जती होगी। उसने कहा शराब पीना छोड़ देता हूं। किसकी वजह से उसने शराब पीना छोड़ दी? झूठ की वजह से। जब ज़ना करने लगा तो दिल में यही ख्याल आया, जब चोरी करने लगा तो दिल में यही ख्याल आया। इस तरह करके उसने सारे गुनाह छोड़ दिए। ये किसकी बरकत थी? झूठ छोड़ने। गोया जब झूठ छोड़ने। झूठ छोड़ देता है, अल्लाह करीम उससे सब गुनाहों की सलाहियत जो है उसके करने की सलाहियत को उठा लेता है। वाह जी। तो पता चल गया जो बंदा झूठ छोड़ देता है, मेरा कहना जो बंदा झूठ बोलना बंद कर देता है, अल्लाह करीम उसके लिए जन्नत के किनारे में एक मकान बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कितने खुश नसीबी वाली बात है कि इंसान झूठ बोलना छोड़ दे, अल्लाह करीम की रहमतें उस पर नाज़िल होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें झूठ जैसी बुरी मुसीबत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमीन। सुभान अल्लाह।